نے دیکھا انہیں کے اعتماد پر اللہ کی بات کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہیں. تو ایک غلام اللہ کا ہے، کیا اس کی غلامی کے اندر جوش پیدا نہ ہوگا، حرکت نہ آئے گی؟ کہ اگر کسی نے نہیں کہا ہے تو میں غلام ہوں، چلو اصل اللہ کے یہاں وہ جواب دے، لیکن میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے یہ بات ہر مسلمان کا حق ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کا ثبوت دینا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کرو، بات کہتے رہو اپنی مثبت دعوت، تو میں کہتا ہوں تم اللہ سے بڑے حکیم نہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سمجھدار نہیں. اللہ نے سارے پرانے جو مشہور تھے سب کو قرآن میں ذکر کیا، یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، یہ قارون ہے، یہ ابو لہب ہے. اور عمرو بن لوہی خزائی کا نام کس نے لیا ہے کہ سب سے پہلے اس ظالم نے شرک کو یہاں پر داخل کیا ہے، اور جہنم کی آگ میں میں نے دیکھا ہے یہ اپنی ہاتھوں کو کھینچ رہا تھا، پھٹ گیا تھا پیٹ. معلوم ہوا کہ وہاں بھی برزخ میں جسم بھی ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے. تو اللہ اور اس کے رسول سے ہم کا قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ بات کو، اعتقاد کے معاملے کو، ایمان کے معاملے کو بالکل صاف، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، بات جب تک صاف ہو کر نہ آئے گی. ایک راستہ ہے، اس پر ڈاکو ہیں، ان کے پروپیگنڈا کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں. کوئی گھبراتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بالکل شاہراہ ہے، بالکل امن ہے. اس پر ان کے ایجنٹ ہیں، لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ جانے کے بعد وہ گھات میں لگنے والے ہیں، وہ ان کو دوسرے. اب کیا ہم کو اگر معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہوشیار کرے کہ یہ بے ایمان، یہ ایجنٹ ہے، یہ ان کے چیلے ہیں، یہ ان کی طرف سے لگے ہوئے آگے بڑا خطرناک گروہ بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم یہی کام کریں کہ جنہوں نے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے ہمارے باپ دادا کی اربوں اور کھربوں لوگوں کو جہنم میں جھکوا دیا ہے اپنی بڑائی کے الزام میں اور اپنے جھوٹے نام کی وجہ سے، اور یہ نہیں کہ وہ مر گئے تو گئے، ان کی کتابیں نہیں مری. جن رات ہر جگہ ایک خیجان پیدا ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کے نبی سب، ان کی کتابیں بند تو نہیں ہوئی، وہ نہیں مرے ہیں. سانپ کو مارو، اس کا زہر بھی ختم، لیکن یہ ایسا سانپ ہے کہ مارتے جاؤ زہر پھیلتا جائے گا. تو اگر اللہ نے پوچھا کہ ان ظالموں کے متعلق ٹھگوں کو تم جانتے تھے اور دنیا برباد ہو رہی تھی، تمہیں خبر تھی، اور تم اس خیال سے کہ ان کے بڑے نام ہیں، دنیا ناراض ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تم نے اس بات کو کھول کر دنیا کے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ تو اللہ کے بندوں، اگر آپ کوئی ہمیں تسلی بخش طریقہ بتا سکتے ہیں تو ہم اس پر سوچ سکتے ہیں. کوئی اور طریقہ اس کے علاوہ نہیں ہے. یہی اللہ نے کیا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہی پکارتے ہوئے آپ مکے کی گلیوں میں اور خانہ کعبہ کے اندر پکارتے تھے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تلاوت کرتے ہیں کہ تم اور جن کو تم من ظالموں کو پوچھتے ہو، سوائے اللہ نے تفسیر فرما دی کہ جو خود مومن نیک تھے ان کی بات اور ہے، کسی نے زبردستی کی ہے، جنہوں نے اپنے کو پجوایا ہے، یہ سب حسب جہنم، یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، اس پہ داخل ہوتے ہوگے. یہ معمولی اور ڈھیلی بات ہے. اور جب یہ بات جوان مردی کے ساتھ آتی ہے، اس کے بعد کہیں صحیح معنوں میں انسان کھٹکتا ہے، ٹانگ کھڑے کرتا ہے، سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، اور پھر چونکہ یہ حق ہے پھر اس کو قبول کرنے والا بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ایمان کا یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بالکل جوہری بات کہہ رہے ہیں.
طاغوت کی نشاندہی کی کر رہے ہیں اور طاغوت کا کفر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہی کیا ہے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے ساتھیوں نے، اور تب مکہ کے اندر وہ کہرام اٹھا ہے اور ہجرت کے مقام آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جنگ بدر ہوئی ہے اور سارے مراحل گزرے ہیں اسی ایمان کے ایک نقطے کے اوپر۔ آج ان فریبکاروں کا جب ذکر کیا جاتا ہے، ان کے اکابرین کا، کہ کفر و شرک پھیلا کے مرے ہیں، اللہ کی کتاب کو جٹلا کے مرے ہیں، اور کاش یہ اس انداز سے مر گئے ہوتے، ختم ہو گئے ہوتے، لیکن ان کی کتابیں نہیں مری ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ہزار سال ہو گئے ہیں انہی کو سینے سے اور بغلوں میں دبا کے پھرتے ہو قوم کے لوگوں۔ اب جب دوسرے نے بتایا کہ یہ تو کفر و شرک ہے اور یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم گستاخ ہو اور ہمارے بڑوں کو۔ تو یہ اصل میں یہی اصول ہے قرآن کا، صحیح حدیث کا، اور اسی انداز سے یہ دعوت اٹھی ہے، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، اور اسی اصول کے تحت محمد حنیف کو بھی پکڑا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جماعت کے اندر سے یہ طاغوت اٹھا اور اس نے جماعت کو سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو اب جب ہم اس کا رد کرتے ہیں، اس کا کفر کیا ہے، تو جماعت والے کتنے زیادہ لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے امیر محترم کو، ان کو امیر محترم یاد ہے تو اللہ اکبر کے نعرے پھر کس لیے لگا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ ہو العلی العظیم پھر کیوں کہتے ہو؟ وہ بڑی عظیم ہستی ہے، اس نے انبیاء کی مثالیں دی ہیں کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا نامہ مال برباد کر دیا جاتا۔ تو بتاؤ یہی تو دعوت ہے کہ بڑوں کی پرواہ نہ کرو، جو تم دوسروں کو کہہ رہے تھے وہی چیز اب اپنے اوپر آئی ہے۔ یہی اللہ نے آزمائش کی ہے نا تمہاری، کہ کیا تم خود بھی اس کے قائل ہو یا صرف دوسروں کو کہتے ہو کہ اپنے بڑوں کو چھوڑو، اور کسی کی تعداد کو نہ دیکھو، کسی کے مدرسوں کو نہ دیکھو، بڑی پگڑی کو نہ دیکھو، ان کی تفسیروں کو نہ دیکھو، ان کی عربی دانی اور ان کی قرت اور ان کے مخرج کو نہ دیکھو، بلکہ توحید کو دیکھو، ایمان کو دیکھو۔ تو کیا یہ اصول اپنے لیے نہیں تھا؟ یہ بات ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ محمد حنیف کی جو گرفت کی گئی ہے وہ اسی اصول کے تحت کی گئی ہے۔ یقین کرو ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اور پوری طرح معلوم تھا کہ یہ بھوکے بھیڑیے کی طرح جپٹے گا، کیونکہ میں اس کے قریب رہا ہوں، میں بہت اچھی طریقے سے ان کو جانتا ہوں، اور 8 سال بالکل قریب رہا ہوں، کیونکہ یہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی انگلی کرے کہ آپ کے عقیدے کے اندر اور آپ کے موقف کے اندر اور آپ کی نظریاتی سوچ کے اندر کمزوری ہے، اور اس کے بعد اب تو شرک ہے، تو یہ اس چیز کو نہیں برداشت کرتے ہیں۔ ان کے دماغ کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ میں کیسے شرک کر سکتا ہوں، میں کیوں کروں گا، اور اس کے لیے اتنا جھوٹ بولا انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آوازیں، کیسٹیں اور سوال و جواب سب موجود ہیں، اور اس حوالے سے جتنی یہ چیزیں سامنے کہتے نہیں ان کی آواز کو نہیں، وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، وہ کیوں ایسا کہیں گے؟ اندازہ لگائیے کس قدر انہوں نے فریب دیا، اور ان سے زیادہ بڑے مجرم ہیں یہ پیچھے چلنے والے۔ یہ مرکزی شورا ہو گئی، پنجاب شورا ہو گئی، اور جتنے بھی یہ ہیں، یہ شمالی علاقہ جات کے ان کے جتنے چیلے ہیں سارے یہ بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ان کے کندھے پر رکھ کے اس بندے نے ایمان کے اوپر فائر کیا ہے، خنجر ان کے کندھے کے اوپر رکھ کے رکھا ہے، اور پہلے ان کو پوری طرح اعتماد میں لیا، کیونکہ جب ان کی نشاندہی کی گئی اس کے بعد 4 سال انہوں نے وہ تفسیر شائع نہیں کی، 5 سال روکے رکھا پوری طرح ان ناظمین کو۔ جب انہوں نے مشرک بنا دیا، ان کو یقین آ گیا کوئی اب ریئیکشن نہیں ہوگا، تب انہوں نے شائع کروائی، اور اب تو لکھ دیا، اب قیامت تک کے لیے اس تفسیر کو پڑھا جائے گا، اور جتنے لوگ ہیں وہ مشرک بنتے جائیں گے، سجدہ تعظیمی کے قائل ہوں گے، یا کم از کم ایک سجدہ جو ہوا تھا یہ اللہ کے علاوہ ایک نبی نے نبی کو سجدہ کیا تھا، تو بس بات کہانی ختم ہو گئی، ان کے ایمان کی چھٹی ہو گئی، اب وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، بس اتنا ہی کافی، ابلیس نے اپنا کام کر دکھایا۔ تو اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، غور کرو، ابلیس کے ساتھ جنگ کرو، یہ تمہارا دشمن ہے، پیچھے وہ بیٹھا ہوا ہے، ڈوریاں کھینچ رہا ہے، ان کا ہینڈلر وہ ہے۔ کیا اس سے پہلے ابلیس کا وار ان کے اوپر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بتائیے۔ خود سٹیج پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا ہے، اور ان کی بات اگر مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی، تو وہ ایک حقیقت تھی۔ تو اب ان کی بات آپ نے مانی ہے تو جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑی ہے نا، توحید کے اوپر چوٹ پڑی ہے آپ اس کے مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے۔ اور پھر دیکھیں آگے جو بڑے ہیں، مزید انہوں نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک صفت اپنی دے دی، اور پھر ہلکا سا کہہ دینا موجزانہ طور پر، تو بتا اس سے تو بات نہیں بنے گی، اللہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے۔ غور کرو ان کا ایک ایک نظریہ، فلسفہ دیکھو، صرف اپنے ایک شرک کو بچانے کے لیے کتنے شرک ان کے اندر اور آ گئے۔ تو باقی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بھائی، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہم نے تو بالکل ٹھوک بجا کے ان کے اوپر فتویٰ لگایا ہے۔ اب یہ مرتدین کے 2 گروہ ہیں، ایک رفع عام والا
جس کے امیر محمد حنیف ہیں، اور ایک لانڈی والا جس کے پہلے امیر سعید احمد تھے، اب وہ پھر محمد حنیف کے ساتھ مل گئے چونکہ ان کا عقیدہ ایک تھا، اور انیس الدین شاید اس کا بنایا گیا اب امیر. یہ دو گروہ ہیں جو مرتدین کے ہیں، اور باقی جو تین گروہ ہیں، چاہے دائیو والا، یعقوب علی والا، اور عبید الرحمان صدیقی اور فیاض محمود باجوہ والا، ان کے اندر اب ایک میں تو خرابی زیادہ آتی جا رہی ہے، لیکن دوسرے گروہوں کے اندر وہ شدت ہے، ایک دوسرے کو مومنوں کے آپس میں ذاتی اختلافات کی وجہ سے بھی یہ فتوے لگاتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا یہ فطور ہے ان کے دماغوں کے اندر. لہذا سارے واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف. یہ دعوت جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی، اس کی طرف واپس لوٹو میرے پیارے بھائیوں. کچھ بھی نہیں ہوگا، چند دنوں کا معاملہ ہے، یقین کیجئے. تھوڑی سی ہوتا ہے، شیطان ڈالتا ہے کہ اب تم واپس آؤ گے تمہاری بڑی بےزتی ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے جب انسان توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، مالک خوش ہوتا ہے، پھر معزز کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ بہت بڑا وار ہوگا شیطان کے اوپر تمہارا، اگر تم توبہ کر کے واپس آ جاؤ. اور اگر ڈٹے رہو گے تو شیطان تمہارے اوپر تالیاں پیٹے گا، اس کے ساتھ پھر ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رہنا پڑے گا. وہاں ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجنا، واپس نہیں آ سکو گے.